ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. زمزم کوثر تسنیم لکھ نہیں سکتا اے نبی آپ کی تعظیم لکھ نہیں سکتا. میں اگر 7 سمندر نچوڑ دوں راحت آپ کے نام کی ایک میم لکھ نہیں سکتا. حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا حسن ایسا ہے کچھ بے مثال آپ کا ثانی ملنا ہوا ہے محال آپ کا. حسن یوسف پہ شیدا نہ ہوتی کبھی دیکھتی گر زلیخا جمال آپ کا. ظلم سہ کر یہ ممکن نہیں چھوڑ دے دامن دل کشائے بلال آپ کا. چل دیے چھوڑ کر عرض بطحا بلال شاق گزرا جو ہجر و ملال آپ کا. کچھ قیامت سے بھی کم نہیں وہ گھڑی جب جہاں سے ہوا ہے وصال آپ کا. نعت لکھنے کے صدقے میں اطہر مجھے نعت لکھنے کے صدقے میں اطہر مجھے آ رہا ہے برابر خیال آپ کا آ رہا ہے برابر خیال آپ کا. بکھرا ہوا جلسہ بالکل ٹوٹ گیا ایسے جیسے کہ شیشہ ٹوٹتا ہے. بیٹھ گیا ایسے جیسے مقدمہ ہار کر کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ٹوٹا پھوٹا حوصلہ شاعروں کی شاعری سے مہمان کے بیان سے جٹا ہے. اللہ اس کو سلامت رکھے ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دوسرے کے لیے گڑھا کھودیں گے خود اس میں گر جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 2-4 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. آپ کو بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں. 5 پیغام پر میرا جلسہ مکمل ہو جائے گا. 2 پیغام جوانوں کے حوالے سے آئے گا. 2 پیغام جو پنڈال کے اندر مستورات ہیں خواتین ہیں ان کے لیے آئے گا. اور 1 پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے آئے گا. آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. بالکل آپ کو بائی پاس لے جا رہا ہوں. پیشانی آپ کی میرے سامنے ہے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. پہلا سوال ہے ہمارے نبی اتنے بڑے نبی کیسے ہوئے؟ 4 وجہ سے.
وہ 4 وجہ کیا ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے جبریل فرشتہ آسمان سے زمین میں جلدی میں اترا 4 موقع سے، وہ 4 موقع کیا تھے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے جبریل کو اصلی شکل میں ہمارے نبی نے 4 مرتبہ دیکھا، ہمارے نبی کا سینہ 4 مرتبہ چاک ہوا، کیسے کہاں کہاں چاک ہوا، جبریل کو کہاں کہاں دیکھا؟ یہ تیسرا سوال ہے۔ اور آخری سوال ہے ہمارے نبی پر آسمان سے اللہ کا پیغام کتنی بار اترا؟ یہ آخری سوال ہے۔ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ پہلا سوال تھا کہ ہمارے نبی اتنے بڑے کیسے ہوئے؟ 4 وجہ سے۔ ہمارے نبی سارے جہان کے لیے نبی بنائے گئے، ہر زمانے کے لیے نبی بنائے گئے، اس لیے اتنے بڑے نبی ہوئے۔ ہمارے نبی کی سیرت محفوظ ہے، دوسروں کی سیرت محفوظ نہیں ہے، اس لیے اتنے بڑے نبی ہوئے۔ ہمارے نبی جو دین لے کر کے آئے وہ سب کے لیے تھا، اس لیے ہمارے نبی اتنے بڑے ہوئے۔ اور آخری بات، ہمارے نبی پر جو ہزاروں سال سے نبی کے آنے کا سلسلہ چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا، اس لیے ہمارے نبی سب سے بڑے نبی ہوئے۔ 4 مرتبہ جبریل کو زمین پر اترنا پڑا جلدی میں۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ڈالے جانے سے پہلے جبریل زمین پر اتر گئے۔ جس وقت گلے پر چھری چلنے والی تھی، چھری چلنے سے پہلے، اسماعیل کے گلے پر چھری چلنے سے پہلے جبریل زمین پر اتر گئے۔ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو پانی چھونے سے پہلے جبریل کنویں میں اتر گئے۔ جس وقت ہمارے نبی پر حملہ ہوا، پتھر چلا، دندان مبارک شہید ہوئے، خون ٹپکا، تو زمین میں خون گرنے سے پہلے جبریل نے ہاتھوں میں تھام لیا۔ 4 موقع سے جبریل زمین پر جلدی میں اترے۔ 4 مرتبہ ہمارے نبی نے جبریل کو دیکھا، مکے میں دیکھا، غار حرا میں دیکھا، معراج میں دیکھا، اور اپنے چچا کی فرمائش پر دیکھا۔ 4 مرتبہ ہمارے نبی کا سینہ چاک ہوا، 3 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، اور غار حرا میں معراج کے موقع سے۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں آخری سوال۔ آسمان سے اللہ کا پیغام حضرت آدم کے اوپر اترا کتنی بار؟ 12 مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ کے اوپر 13 مرتبہ، حضرت ادریس کے اوپر 4 مرتبہ، حضرت نوح کے اوپر 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم کے اوپر 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ کے اوپر 500 مرتبہ، اور ہمارے نبی بنائے گئے، نبوت کا اعلان ہوا، اور وفات پانے سے پہلے 23 سال کی عمر ہوئی، اور اللہ کا پیغام ہمارے نبی کے اوپر آسمان سے زمین پر کتنی بار اترا؟ 24,000 بار۔ انشاءاللہ نبی کا نام آگے، کام پیچھے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ دعا کا ساتھ کام آ رہا ہے، خوشی کا مبارک مقام آ رہا ہے، یہ کس ذات برحق کی ہے آمد آمد، فرشتوں کا پیغام سلام آ رہا ہے، یہ کون آج انسان نے کامل زمین پر بسد عزتوں احترام آ رہا ہے، غلاموں یتیموں کی بگڑی بنانے کوئی مونی سے خاص و عام آ رہا ہے، بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے۔ بچوں کے حوالے سے، جوان کے حوالے سے پیغام شروع ہو رہا ہے۔ آپ لوگ بالکل بائی پاس جا رہے ہیں، اگر صحیح جگہ پر اپنے ہاتھ نہیں اٹھایا تو سیدھے جنازہ پڑھ کر کے ہم چلے جائیں گے۔ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دل و دماغ سے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ لڑکا پیدل چل رہا ہے، استاذ گھوڑے پر چل رہے۔ باپ نے پوچھا کہ میرا بیٹا پیدل چل رہا ہے، آپ سواری پر چل رہے ہیں، تو استاذ نے کہا اس لیے ان کو پیدل چلا رہا ہوں
تاکہ پیدل چلنے والے پر اس کو رحم آ جائے۔ استاد ماں باپ سے بھی بڑھ کر کے ہوتے ہیں، کیوں؟ ماں باپ دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں اور استاد جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ دوسرا نمونہ سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں، شاگرد دسترخوان پر کھانا کھا رہا ہے، استاد مرغا کھا رہے ہیں، شاگرد دال کھا رہا ہے۔ تو آنے والی عورت نے کہا کہ میرا بیٹا دال کھا رہا ہے، آپ مرغا کھا رہے ہو۔ کہا ابھی یہ شاگرد ہے، میں استاد ہوں، میں اس کو مرغا کھانے کے لائق بنا رہا ہوں، ابھی یہ دال ہی کھائے گا، اسی کے لائق۔ تیسری مثال آ رہی ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ باپ آ گیا اسکول میں، استاد سے کہتا ہے میرے بیٹے پر کوئی تمہاری تعلیم کا اثر نہیں ہوا۔ کہ میں تو اس کو علم دے کر کے بھیجتا ہوں، میں اس کو ہنر دے کر کے بھیجتا ہوں، تمہارے گھر کا ماحول غلط ہے، یہ گندا ہو جاتا ہے، قصور تمہارا ہے، الزام میرے اوپر مت دو۔ استاد کے پاس باپ کھڑا ہے اور کہتا ہے میرے بیٹے کو اتنا کیوں ستاتے ہو، میرے بیٹے کے ساتھ اتنی سختی کیوں کرتے ہو؟ استاد کا جواب سنیے، تمہارا بیٹا بادشاہ بنے گا، تمہارے بیٹے کی بات کو سب پکڑیں گے، اس لیے تمہارے بیٹے کے ساتھ زیادہ سختی کر رہا ہوں۔ اب باپ کو سمجھ میں آیا کہ استاد کیا چیز ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، استاد نے بغیر قصور کے لڑکے کو منہ پر مارا، کھینچ کر کے تماچا مارا۔ جب وہ لڑکا بادشاہ بن گیا تو استاد کو بلایا، کہ تم نے مجھے بے قصور کیوں مارا تھا؟ کہ اس لیے مارا تھا، بے قصور مارنا ظلم ہے، تم بادشاہ بنو گے کسی پر ظلم مت کرنا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اور آپ سے میں وعدہ لیتا ہوں کہ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجیے، اللہ آپ کے مستقبل کو روشن فرما دے گا۔ دسترخوان پر پستے کا حلوہ آیا ہے، کتنا قیمتی حلوہ ہوتا ہوگا کہ بادشاہی کھاتے تھے، اور عالم دین بیٹھے ہیں پستے کا حلوہ دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پستے کا حلوہ آپ مسکرا رہے ہو؟ کہ مجھے بچپن کی بات یاد آ گئی، کہ میں جب پڑھنے کے لیے مکتب میں آتا تھا تو میری ماں میرے استاذ کو ڈانٹتی تھی، یہ بچہ کمائے گا نہیں تو ہم لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ مکتب سے اٹھا کر کے میری ماں لے کر کے چلی جاتی تھی۔ تو مکتب کے استاذ کہتے تھے اے عورت، تجھے اپنے بچے کی بھی قدر نہیں ہے، علم کی بھی قدر نہیں ہے، بچے کو پڑھا لے، یہی بچہ اتنا بڑا آدمی بنے گا کہ بادشاہ کے دسترخوان پر پستے کا حلوہ کھائے گا۔ آج حلوہ بھی دیکھ رہا ہوں، بادشاہ کا دسترخوان بھی دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے تبسم آ رہا ہے۔ سسرال آئی بہو، کسی سے بات نہیں کر رہی، چپ چاپ ہے، گم ہے۔ اب ساس کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے دن ہو گئے بہو کچھ کسی سے بات کرتی ہی نہیں ہے، بات کیا ہے؟ تو بہو سے کہا کہ بیٹی تو بات کیوں نہیں کرتی ہے؟ سارے محلے والے بول رہے ہیں کہ پتہ نہیں گونگی لڑکی سے شادی کرا دیا ہے بیٹے کی، اور یہ لڑکی بولتی ہی نہیں ہے، میکے سے سسرال آئی ہے، کسی سے بات ہی نہیں کرتی ہے۔ تو بہو نے کہا کہ اماں کل سے بات کروں گی۔ اب ساس نے سوچا کہ پتہ نہیں اتنے دنوں کے بعد کیا بات کرے گی، تو بہو نے ساس سے کہا کہ میں آپ سے پرائیویٹ میں بات کرنا چاہتی ہوں، کان لائیے، کان میں کہنا چاہتی ہوں۔ تو ساس نے کان سٹا دیا، کیا کہے گی؟ تو بہو نے کہا کہ اگر تمہارا بیٹا مر جائے تو دوسری جگہ میری شادی کراؤ گے کہ نہیں کراؤ؟ ساس نے کہا انا للہ، جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال تو، بہتر تھا کہ تو خاموش ہی رہتی، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھیں گے، سر پہ کفن باندھیں گے، اوقات کو دو پہ لگائیں گے، پہلی فرصت میں اپنے بچے کو پڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ جلا سکتی ہے شمع کشت کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ ہڈی ماں باپ کی ہوگی، چمڑی استاذ کی، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ قصور اپنا ہوگا، الزام بچے کو دیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔
یہ دیکھیے پنڈال میں ہے کہ سسرال میں ہے پتہ چل رہا ہے۔ دوسرا پیغام جلدی سے نکل جائے گا، جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے قبول کریں گے۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ بھی سوچیں گے کہ بار بار امتحان ہو رہا ہے۔ امتحان اس لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ آپ کو دماغ سے میں تیار کر رہا ہوں کہ سو کر کے میرے پیغام کو آپ مت سنیے ورنہ میرا پیغام ضائع ہو جائے گا۔ جلدی سے سنیے گا۔